آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے عام پر فتنہ ہندوستان کا ایک اور بزدلانہ وار۔ زیارت میں دہشت گردوں کے حملے میں 2 SHO سمیت 9 پولیس اہلکار جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی میں 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ امن دشمنوں نے گزشتہ شب زیارت کے علاقے کچ مانگی فیز 3 میں بزدلانہ کارروائی کی۔ شہداء میں SHO مانگی محمد حسن اور SHO قواس صحبت خان بھی شامل ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں دہشت گردوں کے ہر حملے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ حالات اچھے نہیں، بند کمروں میں بیٹھ کر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، عوام کی حفاظت کے لیے خود نکلنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بزریہ سڑک زیارت پہنچ گئے۔ امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میرا بلوچستانی کوئی دکھی ہوگا، جہاں میرا کوئی بلوچستانی تکلیف میں ہوگا، وہاں پر کم سے کم میں تو ضرور جاؤں گا اور جا کے وہ دکھ بانٹنے کی کوشش کروں گا، وہ غم بانٹنے کی کوشش کروں گا اور اپنے لوگوں کو یہ حوصلہ دوں گا کہ اس جنگ میں جو ہے وہ حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ میں اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف لڑتا رہوں گا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر وائلنس کو ریشنلائز کیے ہوئے۔ زرغون ہے یا باقی ایریاز ہیں، ان میں مکمل آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے، جس میں فرنٹیئر کور بلوچستان اور بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ آپریشن کرے گی اور ہم سخت آپریشن کریں گے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ہماری معصوم جانوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ سیکیورٹی فورسز دن رات دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ بلوچستان میں 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ وفاقی کابینہ کا سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کو ہر قیمت پر شکست دینے کا عزم۔ وزیر اعظم اور کابینہ کا سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور بیانات پر اظہار تشویش۔ یہ عزم دہرایا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے تسلیم شدہ آبی حقوق پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کی موجیں، نوازشات کی برسات۔ مراد کا نیا قانون 2 ماہ بعد منظر عام پر آ گیا۔ نئے قانون کے تحت اراکین اسمبلی اور ان کے شریک حیات کے لیے تاحیات سرکاری پاسپورٹ کی وفاق سے سفارش کی جائے گی۔ اراکین کی تنخواہوں، الاؤنسز اور دیگر مالی مراد کا تعین اب اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کرے گی۔ اس کے علاوہ اراکین کو تمام ٹول ٹیکسز سے استثناء بھی حاصل ہوگا۔ اراکین کو VIP سیکیورٹی بھی ملے گی۔ صوبائی محکمہ داخلہ اراکین کو A یا B کیٹیگری کی سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کرے گا، جبکہ اراکین KP اسمبلی مختلف سرکاری کلبوں کی رکنیت بھی حاصل کر سکیں گی۔ اراکین اسمبلی کو سرکٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس اور دیگر سرکاری رہائش گاہوں میں 3 روز تک مفت قیام کی سہولت بھی ملے گی۔ نئے قانون کے تحت اراکین صوبائی اسمبلی 8 غیر ممنوعہ بور اسلحہ لائسنس بھی حاصل کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کی منظوری سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ جاری کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اراکین قواعد و ضوابط کے مطابق مراد حاصل کر رہے ہیں، ان کی مراد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اراکین اسمبلی نے کوئی اضافی مراد نہیں لی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیپلز پارٹی نے پیش کیا۔ میں اسمبلی میں ہوتا تو اس بل کی حمایت نہ کرتا۔ PTI کے سیکریٹری اطلاعات شوکت یوسف زئی کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو۔ کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی بل پر ناراض ہیں، ہو سکتا ہے بل واپس ہو جائے۔ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا۔ اگر میں اسمبلی میں ہوتا، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا۔ لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کی چیف منسٹر نے اپروچ کیا اسپیکر اسمبلی سے اور وزیر قانون سے بھی کہا کہ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریوائز اس کی ریویو کریں، اور وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو چیز غلط ہوگی وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں صحافیوں پر قید، جرمانہ اور پابندی کا قانون منظور۔ اسپیکر کسی بھی صحافی کو ایوان کی کارروائی کی کاورج سے روک سکے گا۔ خلاف ورزی پر صحافی کو 6 ماہ تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔
کسی بھی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ٹیبل ہونے سے پہلے نشر یا شائع کرنے پر صحافی کو 3 ماہ تک قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ، جبکہ تحریک التوا ٹیبل ہونے سے قبل نشر یا شائع کرنے پر بھی 1 ماہ تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ 30 اپریل کو اضافی ایجنڈے کے ذریعے قانون منظور کرایا گیا اور اسے کئی ماہ تک چھپایا گیا۔ سپریم کورٹ کا خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق ایک اور اہم فیصلہ، خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی قبائلی روایت غیر قانونی قرار دے دی۔ سپریم کورٹ نے مٹھی خان کی وراثتی زمین پر قبضے کے تنازع کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جرگہ قرآن و سنت کے خلاف کسی وارث کا حق ختم نہیں کر سکتا۔ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا شریعت اور قانون دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت ہم پر کسی کا احسان نہیں، تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود حکومت بنائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نو منتخب نمائندوں سے خطاب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے 100 دن کا پلان مانگ لیا، کہا 100 دن بعد مجھے رپورٹ دی جائے، وزراء تمام اضلاع میں کھلی کچہریاں لگائیں۔ حکومت ہمارا ہے، ہم نے کسی نے ہم سے احسان نہیں کیا، ہم نے کسی کی وجہ سے یہ حکومت نہیں بنایا، انفیکٹ ہم نے سارے ہتھ کنڈے کے باوجود اپنا حکومت بنایا۔ ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ان کی امیدیں کے مطابق پرفارم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جیت چکے ہو تو اب بند کمرے میں رہیں گے۔ سی ایم صاحب اپنے کیبنٹ کو اسکیڈول دیں، وہ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے بیٹھیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گلگت بلتستان کی حکومت کا، سی ایم صاحب کا 100 ڈیز کا پلان ہو اور 100 دن بعد مجھے رپورٹ کیا جائے کہ آپ نے 100 ڈیز کا پرفارمنس کیا رہا۔ سندھ میں پانی، بجلی اور گیس کا بحران، ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے کرے علیحدگی کا اعلان، ارکان قومی اسمبلی وزارتیں چھوڑ دیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا مطالبہ، کہا ڈاکٹر فاروق ستار کی متحدہ میں کوئی اہمیت نہیں، ان کے بیانات پولیٹیکل اسٹنٹ کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ ایم کیو ایم دیکھیں جی، آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے دوبارہ شوق چڑھ گیا ہے، وہ شوق اپنا پورا کرتے رہے۔ میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وفاقی وہاں پہ کیبنٹ میں وہ احتجاج کریں گے۔ میں ان کو تھوڑا اور مشورہ دوں گا کہ سندھ میں پانی کا ایشو ہے، بجلی کا ایشو ہے، گیس کا ایشو ہے۔ ایم کیو ایم اس بار تھوڑی ہمت دکھائے، احتجاج نہ کرے، وزارتیں چھوڑ دیں وفاقی حکومت سے، وہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے، کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ بیان بھی ایم کیو ایم کا کہ جی ہم وفاقی حکومت میں، وفاقی کابینہ میں احتجاج کریں گے، آئی ول کنسیڈر دس کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کا سفر آخرت جاری ہے۔ ایران کے شہر قم میں بھی آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مسجد جمکران سے تعزیتی جلوس برآمد ہوا، لاکھوں لوگوں نے شہید رہنما کا آخری دیدار کیا۔ بدھ کے روز عراق کے شہر نجف اور کربلا میں تعزیتی جلوس منعقد ہوں گے۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں شہید رہنما کی تدفین ہوگی۔